الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت. نثار علی شبلی صاحب علیل ہیں، خدا ذکر شہزادی ام البنین کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے حضرات یہاں پر اپنے دامن مراد کو پھیلائے ہوئے بیٹھے بحق محمد و آل محمد، اس مقدس ترین ذکر کا صدقہ خدا ان سب کی دعاؤں کو شفع قبول ہی دے. اور سب سے اہم دعا پروردگار عالم بحق محمد و اہل بیت محمد اس عظیم الشان ذکر کے انعقاد کے اجر کے طور پر اپنی نبیت کا ایک نہایت تقدس مآب تذکرہ اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کا تذکرہ اس کو انعقاد کرنے کے اجر کے طور پر قبلہ معظم رضوی صاحب کو ہمیشہ ہمیشہ آباد و شاد رکھے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، انہیں صحت کے ساتھ ہمیشہ سلامت رکھے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ان کے اعزہ پر، ان کے احباب پر اپنا رحم اور کرم فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. بحق محمد اہل بیت محمد حضرت ام البنین کے لال کا صدقہ خدا ہمیں اپنے مرکز کا ہمیشہ وفادار رکھے اور حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. سامعین گرامی قدر، اس کائنات میں ایک بات ایک چھوٹا سا بچہ بھی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جب کوئی کسی کا قائم مقام بنے، جب کوئی کسی کا قائم مقام بنے تو اگر اس میں اہلیت نہ ہو تو اس کا نام کبھی دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی صاحب صلاحیت ہو تو اس کا نام دنیا کے سامنے ابھر کے آتا ہے. ایک بات اور عرض کر کے میں اپنے موضوع سے متصل ہونا چاہتا ہوں. سامعین گرامی قدر، بڑا مشکل ہے بہت زیادہ روشنی کے سامنے چراغ کا روشن ہونا. اندھیرے کے اندر روشنی کرنا آسان ہے، لیکن روشنی کی جگہ پر روشنی کر دینا بہت مشکل ہے. ام البنین کائنات کی اس عزت مآب ہستی کا نام کہ جو اس مقام پر آ کر بیٹھی جس مسند پر جناب زہرا بیٹھی. اب مسند سے بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں بیٹھتی تھی جہاں سیدہ بیٹھتی. اس کی وفا اسی دن ظاہر ہو گئی کہ جس دن بارات آئی، ڈولی سے اتری تو دیوہری پر بیٹھ گئی. کائنات کے کسی معاشرے میں ممکن نہیں کہ نئی دلہن ہو اور دروازے پر جا کر بیٹھ جائے. جہاں سے آغاز ہو رہا ہے یہ ظہور وفائے اول ہے. حضرت ام البنین کی وفا پہلے موقع پر ظاہر ہو رہی، اور پہلا فکرہ جو زبان سے کہا وہ یہ کہا کہ من مثلی. اس ایک فکرے میں پوری سیرت ام البنین. پہلا فکرہ کہا من مثلی، میرے جیسا کون ہے؟ میں علی جیسے شاہ کی زوجہ ہوں، زہرا جیسی شہزادی کی کنیز ہوں. اب
جناب ام البنین نے تقسیم کر کہ اس گھر میں کنیز بن کے آنے والیاں شان پاتی ہیں، مقابلے پہ آ جانے والیوں کو عزت نہیں ملتی۔ وہ گردن کو نہڑائے ہوئے حویلی زہرا میں آئی اور آنے کے بعد پہلا خطاب سیدہ کے بچوں سے کیا اور اس میں ایک التماس ہے اور ساتھ میں اپنی حیثیت۔ پہلا فکرہ کہا کہ مجھے کبھی اپنی ماں کے برابر نہ سمجھ، یہ پہلا فکرہ ہے، کبھی مجھے اپنی ماں کے برابر نہ سمجھ۔ یہ مت سمجھ، اب ظاہر ہے کہ اولاد زہرا بھی وارث شریعت ہے، ان کے اندر وہ بات نہیں ہے جو میرے آپ کے گھروں میں ہو سکتی، لیکن پھر فکر سنیے، کبھی مجھے اپنی ماں کے برابر نہ سمجھ، میں تو اس لیے آئے ہوں کہ تمہاری نوکری کر کے زہرا کی روح کو خوش کر سکوں۔ اور ایک بات ہر علی والے کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، زندگی میں کوئی عمل کریں، عبادت کریں، معاشرت میں رہیں، عزاداری میں جائیں، دوستیاں کریں، مخالفتیں کریں، لیکن حضرت ام البنین کا یہ فکرہ ذہن میں، میں اس لیے آئی ہوں تاکہ میں تمہاری خدمت کروں اور روح فاطمہ کو شاد کروں۔ تو یہ فکرہ کبھی نہ بھولیے، فاطمہ راضی بھی ہوتی ہے، فاطمہ ناراض بھی ہوتی ہے، مجھے ہے یا نہیں؟ حضرت زہرا راضی بھی ہوتی ہے، حضرت زہرا ناراض بھی ہوتی ہے۔ عباس کی ماں کی بھی کوشش ہے کہ بی بی راضی ہو۔ حضرت عباس کی والدہ بھی خواہش رکھتی ہے کہ شہزادی راضی ہو۔ اگر بی بی فاطمہ ناراض ہو گئی تو عزاداریاں فائدہ نہیں دیں گی۔ کیونکہ عزاداری پر جس کی قبولیت کے دستخط ہوتے ہیں اس بی بی کا نام فاطمہ ہے۔ اگر جناب زہرا راضی ہو تو آجر ناممکن، اگر بیوی فاطمہ راضی ہو تو عزاداری کرنا نہ کرنا برابر۔ عزاداری ازدحام کثیر کا نام نہیں، عزاداری مجمع زیادہ آ جانے کا نام نہیں، عزاداری زیادہ واہواہ ہو جانے کا نام نہیں، عزاداری نام و نمود کا نام نہیں، عزاداری پبلک میں باعزت ہو جانے کا نام نہیں۔ فاطمہ زہرا کو مجموع سے راضی کرنے کی عادت رکھنے والوں کو پیغام ہے کہ اگر خلوص سے ایک آدمی ہی سننے والا ہو اور وہی پڑھنے والا ہو تب بھی فاطمہ راضی ہو جائے، تب بھی میری مخدومہ راضی ہو سکتی۔ اور یہ اصول دنیا، کائنات میں شہرت کے بعد شہرت مشکل۔ باپ مشہور ہو جائے تو بیٹے کو 100 پاپڑ بیلنے پڑتے، بھائی مشہور ہو جائے تو بھائی کو شہرت کے لیے جان کے لالے پڑ جاتے۔ وجہ تو اس کی پہلی اور آخری مولا علی سے دشمنی ہے، جس کی وجہ سے علامہ اقبال کے بیٹے کو عزت نہیں مل سکی۔ اور ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے بھی اسلام کا کھلا مذاق اڑایا۔ شراب کے بارے میں بھی اس نے کہا کہ یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت بڑے طبقے کا خیال ہے کہ جو قرآن مجید میں خداوند کریم نے اسے کار شیطان کہا لیکن حرام نہیں، یہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ تو تمہیں تو قرآن کافی تھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ جن کے بزرگوں کو قرآن کافی تھا انہیں شراب کے حرام ہونے کی آیت نہیں مل رہی قرآن سے۔ واحد ہمارے ائمہ ہیں جنہوں نے ان آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سنایا کہ قرآن مجید میں کس آیت میں، سورہ اعراف امام موسیٰ کاظم نے دربار ہارون ملعون میں پڑھی کہ جو تو جسارت کر رہا ہے کہ اسے کار ابلیس کہا جائے، کار شیطان کہا جائے، رجس کہا جائے،
لیکن حرام نہیں ہے. تو امام نے فرمایا قرآن کوئی تمہارے گھر میں آیا؟ 700 مفتیوں نے دستخط کر دیے تھے کہ حرام نہیں ہے. اور بادشاہ خوش تھا کہ میں نے مفت فتویٰ نہیں لیا. مفت نہیں لیا. اس کے لیے جو دعوت بھجوائی گئی، انویٹیشن لیٹر جو بھجوایا گیا، وہ سونے کی پلیٹس پہ تھی. اور مولویوں سے کہا گیا کہ دستخط کر دیں کہ حرام نہیں ہے. 700 مولویوں نے دستخط کر دیں کہ حرام نہیں ہے. حضرت نسیم امروئی فرماتے ہیں دور قرآن کا ایک دور نیا آ جاتا، پی کے جب جھوم کے پڑھتے تو مزہ آ جاتا. ان میں سے ایک کنیز بول پڑی. اس نے کہا سارے مل کر جو فتویٰ دے رہے ہو، تمہارے فتوے دینے کی بے باکیاں بتا رہی ہے کہ جیسے واقعہ اسلام کے وارث تم. تو زندان میں اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ شور مت گیا. ہر ایک نے کہا ان سے پوچھو، ان سے پوچھو، ان سے پوچھو. بادشاہ شریعت کے دروازے پر آئی. زنجیروں میں جکڑا ہوا علی دربار میں پہنچو. یعنی ناطق قرآن آیا اور آ کر میرے مولا نے فرمایا پی گئے ہیں جو بہت مفتی بد مست و خراب، اس جسارت کا ہے اعراف کے سورے میں جواب. انما حرم ربی سے ہے آغاز خطاب، اور آگے والے اس میں اور اس کے مطلب ہے شراب. تمہارے گھر میں نہیں ہے. جتنے صاحبان علم تشریف فرما ہے اس پڑھے لکھے مجمع کے اندر، انہیں یہ بات ریکارڈ میں ہوگی کہ اسے حضرت علامہ رشید ترابی نے بد دعا دی. علامہ رشید ترابی نے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا تھا. اس نے اگلے دن جان کراچی میں بیان دیا کہ یہ شعر میرے باپ کا نہیں. علامہ رشید ترابی نے غلط شعر پڑھا ہے، میرے باپ کی طرف منسوب کیا لیکن یہ میرے باپ کا نہیں. اگلے دن علامہ رشید ترابی تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں علامہ اقبال کے ہاتھ سے لکھا ہوا وہ شعر موجود تھا. اور یہ فقرہ اگرچہ 30 سال پرانا ہے لیکن لطف اس کا اسی طرح زندہ. علامہ رشید ترابی نے منبر سے کہا یہ شعر تو تیرے باپ کا ہے، اب تو بتا کہ اپنے باپ کا ہے بھی ہے. علامہ کا شعر تھا ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال. ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال. کوئی حساب ہے کم وقت کے کمالوں کو، کوئی حساب ہے کم وقت کے کمالوں کو. سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی ہے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. سلامت آباد. اس بابرکت مجلس میں اس کا محض ذکر شریع ہے کہ وہ چیختا ہے کہ میری اپنی کوئی پہچان نہیں، میری ساری فضیلتیں دب گئی، میرا سارا مقام دب گیا، میرا باپ خالی وکیل تھا، میں جسٹس بھی بن گیا تو میری اپنی کوئی پہچان نہیں. سارے کہتے ہیں اقبال کرو، علامہ اقبال کا بیٹا. کیا کہنے عظمت ام البنین، اس گھر میں آئی جہاں پہلے علی کی زوجہ زہرا تھی. اور یہ خالی
کمال عقیدت کی بنیاد نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے دارین میں اس بیوی کا مثل کوئی بنایا ہی نہیں سوائے جناب زینب کے۔ بڑے احتیاط سے میں نے یہ فکر عرض کی کیونکہ بی بی ہے ثانیہ زہرا، اور یہ الگ معجزہ ہے کہ ثانیہ زینب کوئی نہیں، پوری کائنات میں ثانیہ زینب کوئی نہیں، لیکن بی بی ثانیہ زہرا۔ اس کا جو جواب خطیب آل محمد علامہ حضرت سندیدی آل اللہ مقاموں نے فرمایا، آپ جلیل و قدر علماء کو یہ فکرہ سنائیں، وہ زید صاحب کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکے۔ اور کہیں کیوں بنی ثانیہ زہرا، بی بی زینب کے پاس یہ منصب کیوں ہے؟ وہ فرمایا ہر رشتے کی تربیت جناب زہرا نے فرمائی۔ بی فاطمہ نے بتایا کہ باپ کی عزت کیسے کرنا، بی فاطمہ نے بتایا کہ شوہر کی تعظیم کیسے کرنا، جو تطہیر کی چادر سے علی کے نالین صاف کرتی ہے۔ بی فاطمہ نے بتایا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی، لیکن بی بی فاطمہ کا کوئی بھائی نہ تھا۔ یہ ایک رشتہ ایسا تھا جس کی تربیت رہ گئی کائنات کے لیے کہ بہن کا پیار بھائی کے ساتھ کیسے۔ اسی لیے اللہ نے فاطمہ کو زینب جیسی بیٹی دی اور زینب کو حسین جیسا بھائی دیا۔ جو تکمیل کردار زہرا ہو اس کا نام ہے زینب عالیہ۔ بی بی زینب عالیہ تکمیل کردار زہرا۔ بی فاطمہ کے کردار کا یہ پہلو جو دنیا پر ظاہر نہ ہو سکا وہ بذریعہ زینب عالیہ کائنات پر ظاہر ہوا، کیونکہ حکمت خدا میں نہیں تھا کہ بی بی فاطمہ کا کوئی بھائی، اگر بھائی رہ جاتا تو وہ وراثت میں جناب زہرا سے دگنا حصہ لے جاتا۔ تو کوئی بڑھ کے ہو جناب فاطمہ سے خدا کو گوارا نہیں۔ ہر لحاظ سے کائنات میں افضل ترین سیدۃ النساء العالمین۔ کائنات میں 3 فضیلتیں ہر مستور کے پاس، 3 عیب ہیں، نقص ہیں ہر مستور کے اندر، وہ 6 کے 6 جناب سیدہ پہ ایک جملے میں دیکھیں۔ کائنات کی ہر بیٹی رحمت ہے اپنے باپ کے لیے۔ اگر فاطمہ بھی صرف رحمت ہوتی تو عام بیٹیوں جیسی ہوتی، یہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے۔ بی بی رحمت ہے تو اس کے لیے جو خود رحمت للعالمین۔ اور علی والوں کو میں کیا دلیل دوں تو انہیں بات یقین آئی، اشارہ ہی کافی ہے۔ اگر یہ رحمت کے لیے رحمت نہ ہوتی تو حدیث قصہ کے ذوف والا رسول سکون ڈھونڈنے کے لیے چادر زہرا کے نیچے چلا۔ پیغمبر کو سائے کی ضرورت ہوئی، چادر زہرا کے سائے میں۔ پھر کائنات کی ہر بیوی اپنے شوہر کے ایمان کی محافظ ہے، فاطمہ کل ایمان کے ایمان کی محافظ۔ اور تیسرا فکرہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ گیا، ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جو اپنے قدموں میں جنت کے سرداروں کی جنت لیے پھرے اسے زہرا۔ پھر کائنات میں ہر مستور کے اندر 3 نقص ہیں۔ پہلا نقص ناقصۃ العقل، اللہ نے عقل میں ناقص بنا۔ 2 عورتیں اور 1 مرد، یہ گواہی کا مثال ہی نہیں۔ الفاظ تھک جائیں تیرے فضائل کے طاقتوں میں شہزاد۔ 2 عورتیں 1 مرد، کیا کہنے فاطمہ تیری عظمت۔ توحید کو اپنے لیے گواہوں کی ضرورت پیش آئی۔ مباہلہ کے میدان میں محمد، علی، حسن، حسین 4 معصوم مرد ایک طرف کھڑے تھے، مستور ایک طرف حسین ہے۔ سلامت ہوں علی۔ ناقصۃ الوراثت یوں نہیں کہ خدا نے بیٹے دیے اور پھر واپس لے دی۔ اشارتاً عرض کرتا ہوں، جو خدا فاطمہ کی وراثت کے مقابلے میں محمد مصطفیٰ کے بیٹے برداشت نہ کرے
وہ 3 بیٹیاں کس طرح سے مقابلے میں برداشت کریں؟ بیٹوں کو تو گوارا کیا اور ہر مستور ناقصۃ العبادت جو ہو ہی بطول، جو ہو ہی بطول. اس لیے تو جناب مریم کو بطول بنایا اور شادی نہ کی. شادی ہو جاتی تو بطول نہ رہتی. جو بغیر شادی کے بطول ہو وہ عیسیٰ کی ماں ہے. جو شادی کے باوجود بطول ہو وہ حسنین کی ماں. امام زمان آپ کو ہمیشہ سلامت رہے. اس لیے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، مرج البحرین یلتقیان، ہم نے 2 سمندر آپس میں ملا دی. جس کے پاس عقل نہ ہو وہ موجیں کرتا. انہوں نے کہا یہ اٹک کے پاس ایک دریا. بڑے بڑے سمجھدار مفتیوں نے اپنی تفسیروں کے اندر، مفسرین نے لکھا، اور اہل ایمان کے بچوں کو بھی پتا ہے کہ یہ بحر امامت و بحر عصمت ہے. جتنے صاحبان علم تشریف فرمائے وہ میری تصدیق کریں، جتنے سادات الزام ہیں وہ میری تائید کریں. یہ بحر عصمت و بحر امامت، مرج البحرین یلتقیان، ہم نے 2 سمندروں کو آپس میں ملا دیا. جنہیں یقین ہے کہ یہ عقد زہرا ہے وہ اگلی آیت پر غور کرے تاکہ مقصرین کو سزائے موت دے دی جائے. اور اس سزائے موت کے کیا کہنے جو بذریعہ قرآن ہو. مرج البحرین یلتقیان، ہم نے 2 سمندروں کو آپس میں ملا دیا. اب خدا فرماتا ہے بینہما برزخ ہو، ان دونوں کے درمیان فاصلہ رہتا ہوں. اور اگلا فکرہ علماء کی سرپرستی نہ ہو تو میں پڑھ ہی نہیں سکتا. لا یبغیان، وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوتے تک نہیں. سیغہ بھی تثنیہ کا ہے اور بغی کا مطلب ہے چھونا. لا یبغیان، وہ ایک دوسرے کو چھوتے تک نہیں. اور پھر کمال یہ کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، چھوتے بھی نہیں ہے اور لولو بھر کے حسن آ جاتا ہے، مرجان بھر کے حسین. غلطی نہ کرنا. تمہاری نو مختلف ہے اور ان کی نو مختلف ہے. اور سامعین گرامی کا اتنی مقدس شہزادی، اتنی طیبہ طاہرہ شہزادی، اس کے گھر میں علی ہی کی دلہن بن کے آئی جناب فاطمہ ام البنین. علی کی اور بھی ازواج ہیں، علی کی اور بھی شادیاں ہیں، لیکن پبلک کو نام تک یاد نہیں ہوتا. کتنے بچے ہیں جو جناب امامہ کا نام جانتے ہیں؟ کتنے عمومی بچے ہیں جو حضرت اسماء بنت امیس کو جانتے ہیں؟ سب علی کی زوجہ بنی، لیکن ان کو یوں شہرت نہ مل سکی کہ ان میں عباس کی ماں کوئی نہیں. اور عباس کی ماں کا کیا مطلب؟ مجھ جیسا بے تاثیر اور حقیر طالب علم شاید اس مزاج کا فکرہ اتنی بڑی شہزادی کے لیے مزید نہ کہہ سکے. عباس کی ماں بنی، اس فکرے کو بدل دے تو وہ فکرہ بنے گا. فاطمہ کے بیٹے کی ماں بنی. روحانیت، علم اور یقین کی دنیا متفق ہے کہ حضرت عباس حضرت فاطمہ کے بیٹے. شاعر مبالغہ کرتے ہیں، معصوم نہیں. امید مبالغہ شاعر سے، معصومہ سے نہیں. معصومہ جو کہتی ہے وہ ہوتا ہے. جو معصومہ فرما دیں وہ ہوتا ہے.
یہ جاہلانہ فکریں ہیں کہ امام حسن حسین نے کہا ہمارے کپڑے، بی بی نے ویسے ہی فرما دیا درزی کے پاس. اس کے نیچے پہ مولوی صاحبان فٹ نوٹ بھی لکھ دیتے ہیں کہ ماں کے لیے ایسے جھوٹ بولنا جائز ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے. جی عظمت سیدہ سے نا واقف ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بندہ صاحب ایمان ہو، بے ایمان نہ ہو، اور اس نے درزی کو کپڑے دیے ہی نہ ہوں، اور درزی دروازے پر آ جائے کپڑے لے کر، مومن وصول نہیں کرے گا. توجہ ہے یا نہیں آپ کو؟ غور ہے یا نہیں آپ کو؟ ان کی بات نہیں کرتا ہوں جو کسی کے گرے وہ پیسے اٹھا کے کہیں گے میرے ہی تھے. اگر ذرا سا ایمان بھی موجود ہو تو کسی درزی سے جس کو کپڑے دیے ہی نہیں ہیں وصول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر بی بی فاطمہ الزہرا نے ویسے ہی فرما دیا تھا، چلو یہ ایک بات تم نے کہہ دی، پھر دوسری بات کیسے ہوئی کہ کپڑے دیے ہی نہیں؟ نہ اس سے عطا پوچھا، نہ پتہ پوچھا، تو کون ہے، تو کہاں سے آیا ہے، کیسے کپڑے لایا ہے، اور بی بی نے اس سے وصول کر لیے. ادھر اس نے کہا انا خیاط الحسنین، فاطمہ پہچان گئی میری جاگیر سے میرا چمی آیا. پہچان اس گھر میں آئی، اور جناب سیدہ کی شادی کا معاملہ بالکل الگ ہے. تمہیں براہ راست خدا ملفظ دونوں طرف سے اسی فکرے کی زید میں بنی امیہ نے یہ جھوٹا فکرہ بنایا نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ کہ رشتے آسمانوں پر طے ہوتے. یہ فکرہ صرف اور صرف مغلظات بنی امیہ میں سے اور حسد علی و فاطمہ میں، کیونکہ اگر سارے رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے تو زمین پر طلاقیں نہ ہوتی. آسمانوں پر صرف ایک رشتہ طے ہوا جس کا نکاح خدا نے پڑھایا تھا، علی اور فاطمہ کا رشتہ. جو رشتے خدا بناتا ہے وہ پکے ہوتے ہیں، جو بندے بناتے ہیں وہ کچے ہوتے ہیں. باپ اور بیٹا خدا کا بنایا ہوا رشتہ، ساری دنیا جلوس نکال لے یہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. فکر انہیں کرنی چاہیے جن کے لیے دیے ہوئے رشتے، کیونکہ رشتہ ہو گیا کسی جگہ پر تو ساس امی حضور، سسر ابا حضور، اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے، ابا حضور امی حضور کو خود بخود ہو جائے. کیونکہ یہ بندوں کا بنایا ہوا رشتہ. کیا کہنے علی تیرے دونوں رشتوں، بچوں والا رشتہ بھی خدا کا بنایا ہوا، بیوی والا رشتہ بھی خدا کا بنایا، یہ خدا کا بنایا ہوا رشتہ. کہ ام البنین کا رشتہ وہ عزت مآب رشتہ جس کے لیے علی نے سوال کیا. یہ فکرہ معمولی نہیں ہے. آل محمد کو ہمیشہ دنیا کی نظروں میں بڑے بڑے لوگ بذات خود رشتوں کی پیشکش کرتے ہیں. رسول خدا کی شادیوں کی سب سے زیادہ روایت، اتنی زیادہ روایتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ اگر میں بیان کروں گا تو کئی بندے حیران اور پریشان ہوں. لہذا میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا. میں اسی مشہور تعداد پہ رہتا ہوں کہ 9. ان 9 بھی ہوں تو ان میں سے صرف ایک ہے جناب خدیجہ الکبریٰ، جس کے دروازے پر حضور ڈولی لے کر گئے. پیغمبر جس کے لیے خاص گاری کے لیے گئے، بارات گئی ڈھولی آئی. اکلوتا رشتہ ہے فاطمہ کی ماں، باقی سارے احترام رسالت میں خود پہنچا کر. توحید کا پہلو نہ نکلے
اسی لیے میں نے بڑے ادب سے ذکر کیا، بذات خود آئے عظمت پیغمبر کے سامنے، آپ رکھ لیں۔ میں نے ان سے کہا ٹیشو کے لیے آپ کچھ اور نہ سمجھے۔ تو سامعین گرامی قدر، ازواج امیر المومنین میں واحد ہے جناب ام البنین کہ جن کا انتخاب امیر المومنین نے بمطابق وصیت جناب زہرا اور مشورہ جناب عقیل، اس کے لیے میں ایک فکرہ اس مجلس اعلیٰ میں 2 سال پہلے بھی میں نے عرض کیا اور پھر عرض کرتا ہوں وہ فکر کہ عقیل سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ جاہلوں کا جواب ہے کہ عقیل بڑے ماہر تھے، بڑے ماہر ہوں گے، امام نہیں تھے۔ اگر کوئی یہ دلیل دے کہ عقیل ماہر ہے، علم الانصاب تھے، انہیں حسب نسب کا بہت زیادہ پتہ تھا عرب کے اندر، کچھ بھی ہو امام نہیں۔ ماہر جتنا زیادہ کوئی کسی معاملے کے اندر ماہر ہو، امام سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ جو چیز امام کو معلوم تھی عقیل سے پوچھنے کا توق ہی نہیں بنتا کہ کوئی بہادر قبیلہ بتاؤ، میں اس میں شادی کرنا تھا۔ عقیل سے پوچھا نہیں، عقیل کو ہوشیار کیا کہ بہادر ماں چاہیے تاکہ بیٹا بہادر ہو، بہادر بیٹا چاہیے تاکہ حسین کا ساتھی ہو۔ عقیل نے اسی دن سے مسلم کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ اگر عقیل سے نہ کہتے تو مسلم کی تیاری کیسے؟ جناب عقیل پیغام لے کر گئے، اور یہ وہ قبیلہ ہے بنی کلاب کے جن کو پیغمبر نے تلوار کے ذریعے کلمہ نہیں پڑھایا۔ عرب میں 2 طرح کے قبیلے تھے، کچھ ڈر کے مسلمان ہوئے اور کچھ ایسے تھے جو منتظر تھے کہ اعلان کریں اور ہم کلمہ پڑھیں۔ تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان مشکوک ہو سکتا ہے، تلوار کے سامنے تو بڑے بڑے اقرار کر سکتے، گھر سے نکلے ہوں تو ارادہ کوئی اور ہو، تلوار دیکھیں تو ارادے تبدیل ہو جائے۔ ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنا اور بات ہو، حالات کی خرابی کے اندر کچھ بھی ہو سکتا، گورنمنٹیں قائم ہو جائیں تو وفاداریاں تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن جو خود گردن جھکا دے اسی کا نام اسلام ہے جو تسلیم۔ یہ وہ عزت مآب قبیلہ تھا کہ ہاشمیوں کے بعد پوری دنیا میں جن کی عزت تھی، عرب کے باہر بھی، روم و فارس کے اندر بھی ان لوگوں کے نام کا سکہ چلتا تھا۔ حضرت عباس کے نانا جناب سہیل، ان کا نام بہادر، اپنی تلوار پر کندہ کرواتا، خالی نشان حیدر نہیں ہے، یہ سارے خاندان کے اندر ایسے سورما شروع سے پائے جاتے ہیں۔ اور جب رشتہ مانگا گیا تو وہاں پر انہوں نے سارا قبیلہ آ کر بیٹھا اور حضرت عقیل کی تقریر کو سنا، اور تقریر کے جواب میں کہا کہ ہمارے لیے یہی شرف ہے کہ ہاشمیوں کے چشم و چراغ ہمارے دروازے پر چل کے ہے۔ اب ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ رشتہ کس کے لیے مانگنا چاہتے ہیں؟ اب ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی کہ جب نام نکلا علی، یعنی کتنی خوش قسمتی ہوگی اس صاحب ایمان کے لیے کہ اس کا سسر بننے جا رہا ہو جس کا سسر خود پیغمبر ہو۔ پیغمبر خود جس کے سسر ہو، اور جس پر جو امام جس کا داماد بن جائے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ایمان کا یہ مظاہرہ کیا، خوشی کے مارے اٹھے اور کہا میں بیٹی سے پوچھوں۔ یہ ہے آل محمد کا پیغام کہ رشتہ علی جیسے امام کا کیوں نہ ہو، بیٹی کی مرضی پوچھنا ضروری ہے۔ جب تک وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کرے، رضا کا یقین نہ دلائے، وہ آئے، جب وہ پہنچے تو ایک عجیب اتفاق ہے کہ بیٹی ماں کو اپنا خواب سنا رہی،
کہ میں نے خواب دیکھا کہ 3 ستارے اور 1 چاند میری جھولی میں اترا۔ پہلے معرفت سمجھ گئے کہ چاند کون ہے۔ دروازے پر آئے، تڑپ کر باپ نے کہا تعبیر دروازے پر کھڑی، شریف بیٹیوں کی طرح گردن جھکا دی۔ گردن جھکانے کے بعد کہا کہ میں راضی ہوں، مرضی آپ کی، اختیار آپ کو دیتی لیکن میں راضی ہوں۔ گھر نعرہ تکبیر کی گونج سے جھوم اٹھا۔ علی کی بیٹیاں بہت پردہ دار تھیں، پردہ لینے کے لیے خود آتی، انہیں تو بس گھر سے ایک ہی دفعہ نکلنا تھا۔ زینب و کلثوم کی غم گسار بن کر حضرت عباس کی ماں بحیثیت زوجہ امیر المومنین بطور کنیز زہرا حویلی سادات میں قدم رکھی اور آتے ہی خدمت گزاری شروع، کیونکہ حسنین ماں کے فراق میں بیمار تھے۔ جس دن بی بی آئی ہیں اس دن حسن حسین کو بڑا شدید بخار تھا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ دلہن حجرہ عروسی میں جاتی ہے، یہ حسنین کے پاس آ کے مٹی میں علی کے گھر میں جو پہلا کام کیا وہ حسن حسین کی تیمارداری کی۔ سیدہ کونین والدہ حسنین شریفین جدہ سادات، انہوں نے بیماری کے دوران جناب فاطمہ ام البنین کی تعریف کی تھی امیر المومنین، اور تعریف کے وہ فکر سننے جب یاد آئے تو عبادت ہو جائے۔ مولا بڑی عورتیں میرے گھر آتی ہیں سلام کرنے، مولا اس سے زیادہ میری عزت کوئی نہیں کرتا۔ امیر المومنین نے پوچھا وہ کیا خاص بات ہے جو آپ نے جناب ام البنین میں دیکھی؟ حضرت زہرا فرماتی ہیں علی ہر مستور میرے گھر میں صحن سے جل کے آتی اور ام البنین دیوار کی ٹیک لے کر آتی۔ میں نے کہا ام البنین ابھی تو تم جوان ہو، سہارا لے کے کیوں چلتی ہو؟ گردن جھکا کے کہتی بی بی اس صحن میں آپ کے قدموں کے نشان لگا۔ آئے مودت کی مکمل تفسیر ہے جناب ام البنین۔ مجھے گوارا نہیں کہ آپ کے نقش قدم میں میں رکھتا ہوں، ایسی ماں ہو تو بیٹا عباس ہو۔ پھر تربیت شروع ہو گئی، اور تربیت کے دوران ایک درس یہ دیا کہ حسین کو کبھی بھائی نہیں کہے، حسن کو کبھی بھائی نہیں کہے۔ آل محمد کے گھر میں یہ چیز بالکل نئی نہیں تھی، بالکل نئی نہیں تھی۔ بڑا عزائی مجمع میرے سامنے تشریف فرما، عزاداروں کا اجتماع کثیر ہے۔ قبلہ رضا کے شاہ صاحب سادات سے دعا لینے کے لیے فکر جاب دلا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت عباس کا امام حسین کو اپنا بھائی نہ کہنا، یہ اس گھر میں آل محمد کے گھر میں نئی بات نہیں تھی۔ اس سے پہلے ابو طالب بھی محمد کو کبھی بھتیجا نہیں کہتے، مولا کہہ کے پکارتے۔ جو حجت کو رشتے سے نہ پکارے بلکہ مولا کہے وہ اپنے وقت کا ابو طالب ہوتا۔ ابو طالب نام نہیں ہے، کردار ہے۔ اور اس کردار کی پہلی نشانی ہے کہ وہ حجت کو رشتے سے نہیں پکارے۔ عباس اپنے زمانے کے ابو طالب کا نام، علی اپنے زمانے کے ابو طالب کا نام، جو رشتوں کا پاس رکھے لیکن پکارے نہیں ان رشتوں سے، ابو طالب ہوتا۔ اور یہی فکرے ہیں ام البنین کے امام حسین علیہ السلام۔
28 رجب کو جب قافلہ چلنے لگا تو روتی ہوئی سامنے آ کے کھڑی کہی حسین تجھ سے میرے 2 رشتے، شریعت کے رشتے میں تو میرا امام ہے اور یہ رشتہ ہر رشتے سے مقدم، دنیا کے رشتے سے تو میرا بیٹا ہے، میں منت کرتی ہوں جہاں دل چاہے چلے جائے، عراق نہ جائے۔ کہا اماں عراق کیوں نہ جاؤں؟ رو کے کہتی ہے تیرا بابا علی آخری رمضان میں زخمی سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا ہائے عراق۔ اجرکم علی اللہ، اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کرے۔ حسین کی ماں آپ کو کبھی کسی اپنے غم میں ہائے نہ کرو۔ مجھے قرآن مجید کی قسم جو نور ہے مجلس پر وہ میں اپنے الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا۔ یہ پانی کا خلوص مجلس ہے اور موضوع کا تقدس ہے کہ نامساعد موسم کے اندر بھی ایک عجیب و غریب قسم کی روحانیت ہے مجلس کے اندر۔ حسین نہ جاؤ، حسین نہ جاؤ۔ اگلا فقرہ حضرت ام البنین نے وہ کہا جس میں جناب زینب تھاڑے مار مار کہ حسین جب تیرا بابا قتل ہوا میں جنوں کے رونے کی آواز سن لی، قوم جنات تھی جو آئے کر کے جب تیرے بھائی حسن کو زہر ملا تو یہی جن پھر روتے رو کے کہتے ہیں کیا کروں حسین، تیسرا دن ہے میں جنوں کے رونے کی آواز ہے۔ کیا تیسرا دن؟ قبل نبی سے جنوں کے رونے کی آواز آتی۔ حسین رخصت ہونے لگے تو عباس کا ہاتھ پکڑ لی، عباس کا ہاتھ پکڑا تو قبر رسول پر لے کر آئی۔ کائنات میں کوئی ماں ایسی نہیں ہوگی جو اپنے بیٹے کا ایک ہاتھ رسول کی قبر پر رکھ کے کھڑی اور دوسرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پہ رکھ لیا اور رو کے کہنے لگی وعدہ کرو عباس جب تک تمہارے یہ دونوں بازو سلامت رہے، جب تک یہ دونوں بازو سلامت رہے زینب کی چادر محفوظ رہے گی، حسین قتل نہیں ہوگی۔ عباس وعدہ کر کے چلے گئے۔ فاطمہ زہرا کی حویلی میں مسند محمد و فاطمہ صغرا بیٹھ گئی، مسند ابو طالب پر ام البنین بیٹھ، محافظہ حویلی زہرا بن کر جناب ام البنین تشریف فرما۔ گھر میں مرد ہو تو حفاظت آسان ہوتی، سارا زمانہ دشمن تھا، زہرا کی اتنی بڑی حویلی تھی، اس حویلی میں ایک نگران بن کے بیٹھی ہے جناب ام البنین۔ پھر وہ دن آ گیا کہ جب مدینہ کی گلیوں میں آواز آ رہی تھی قد قتل الحسین، لوگ حسین قتل ہو گئے، پورا مدینہ گھروں سے روتا ہوا نکلا ہے، لیکن جیسے رنگ میں ام البنین نکلی۔ بشیر کہتا ہے میں شعر کہنا بھول گیا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک دراز قد بی بی عصا کی ٹیک سے قبر نبی پر آئی اور اس نے جلالت مآب لہجے سے پوچھا کس نے اعلان کیا؟ بشیر کہتے ہیں قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، میں نے گردن جھکا کے کہا بی بی میں نے کہا کہ تیرے پاس عراق کے قافلے کی کوئی اطلاع ہے؟ کہا بی بی پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہ بتا میرا بیٹا عباس واپس آیا ہے کہ نہیں؟ بشیر کہتے ہیں مدینہ میں زلزلہ آ رہا تھا، میں نے رو کے کہا بی بی میں نے تو سنا تھا تجھے حسین زیادہ پیارا ہے، تو نے نہ حسین کا پوچھا نہ زینب کا پوچھا، اپنے بیٹے عباس کا پوچھا۔ قبر محمد کی ٹیک لگا کے بیٹھ گئی، کہنے لگی کوئی کہتا ہے حسین مارا گیا، کوئی کہتا ہے زینب کی چادر چھڑ گئی، عباس کا اس لیے پوچھ رہی ہوں اگر میرا غازی سلامت ہوا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بی بی زہرا آپ سے راضی ہو، کنیز فاطمہ کے گھر میں رونے کا بی بی آپ کو آج رہتا۔ جتنی دعائیں ہیں
وہ ابھی مان لیجئے، ابھی مان لیجئے۔ ممکن نہیں ہے کہ عباس کی ماں راضی ہو جائے اور وہ اپنے بچے سے کہے کہ اس کی دعا قبول۔ آخر میں دعا نہیں ہوگی، آخر میں ایک بیٹا آئے گا اپنی ماں کی مجلس میں۔ جنہیں معلوم ہے وہ سمجھ گئے، جنہیں نہیں سمجھ آئی انہیں بتا دوں، عباس کا علم آئے گا۔ اور یہ تو میری قوم کے بچے کو پتا ہے کہ غازی کی حاضری ہوتی ہے، اور حاضری کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی حاضر ہو جائے۔ اور میں نے دنیا میں دیکھا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ماں مر جائے، پہلے لوگ شرم غمگین ہو، جب بیٹا نظر آئے تو لوگ اونچی آواز میں رونا شروع کر، تاکہ اسے معلوم ہو کہ تیری والدہ کا ہمیں غم ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقی۔ اللہ میرے تمہارے شمار رونے رلانے والوں، 1 یا 1.5 منٹ کی زحمت اور کبھی بھی تیرا عباس مارا گیا۔ بزرگ ذاکرین ایک فقرہ پڑھتے ہیں، وہ فقرہ اپنے مقام پر رونے کے لیے ایک عظیم سامان، حیران ہو کے پوچھتی ہے کتنی بڑی فوج تھی۔ جس نے میرے عباس کو قتل کیا، بی بی لاکھوں کی فوج تھی۔ بزرگ ذاکرین فرماتے ہیں کہ بشیر کی آواز بی بی 9 لاکھ۔ اگلا فقرہ احساس سے تعلق رکھتا ہے، تڑپ کے کہتی ہے شکایت نہ کر، 9 لاکھ کی جرت نہ تھی میرے غازی کو قتل۔ کتنے غازی عباس کو ان کی والدہ گرامی کا پرشہ دینے کے لیے آئے۔ میں ایک ایک مومن سے ایک ایک سوال کرتا ہوں، پہلے فات سے آخری فات تک۔ آپ کو یہ تو یاد ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا اور آپ کو بچپن سے پتہ بھی ہے کہ حضرت عباس کی والدہ بہادر قبیلے کی خاتون ہے۔ اب سوال بھی وہی کرے گی جو بہادر قبیلے کی خاتون کو کرنا چاہیے۔ بزدل ماؤں میں اور بہادر ماؤں میں فرق ہوتا۔ کہیں گے اچھا بشیر یہ بتا کس وار سے میرا غازی گھوڑے سے گیا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بی بی زہرا آپ سے اچھا اتنا بتا دے کس بار سے میرا غازی گھوڑے سے گیا؟ بشیر کی آواز بی بی ام البنین گورز لگا تھا، طرف کے کہتے جب گورز لگا تھا تو ہاتھ کہاں گئے؟ کیونکہ گورز کے وار سے تو ہاتھوں سے ریکا جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم۔ جب گورز لگا تو ہاتھ کہاں؟ بشیر کی آواز ہے بی بی مجھے بھی معلوم ہے کہ گورز کے وار کو ہاتھ سے روکا جاتا، بازو کٹ گیا۔ اگلا فقرہ جو حضرت ام البنین نے فرمایا وہ فقرہ ایسا فقرہ جو تنہائی میں بھی مجھے رلاتا، جنہیں معلوم ہے ان کی عبادت میں اضافہ ہو جائے گا، جنہیں نہیں معلوم وہ فقرہ ایک مرتبہ پھر سنا۔ ایک مرتبہ حیران ہو کے کہتی ہے بشیر ایک بات بتاؤ، تم نے میرے غازی کو دیکھا ہو؟ جناب سیدہ آپ اسراضی بی بی زہرا پانی مجلس کی محنت کو قبول کریں۔ جتنے مومنین و مومنات عباس کی ماں کی مجلس میں آئے ہیں، خدا کسی کو خالی واپس نہ بھیج۔ تو نے میرے بچے عباس کے قد کو دیکھا ہو؟ بشیر کہتا ہاں بی بی میں نے تیرے بچے کی زیارت کی، بڑا اونچا قد تھا تیرے عباس۔ اب عباس کی ماں کہتی ہے انصاف کر کے بتاؤ قد بھی اتنا اونچا ہو، بیٹھا ہوا بھی گھوڑے پر ہو، پھر عرب میں کون سی ایسی ماں پیدا ہو گئی کہ جس کے بیٹے کا اتنا قد ہو گیا کہ اس کا گورز میرے غازی کے سر تک پہنچ گیا؟ اب میری طرف دیکھیے گا جس نے ماتم میں اب آ گئی بی بی سر اونچا نہیں تھا، بازو کٹ گئے تو ماسک دانتوں میں تھی اور سکینہ کی ماسک کا تیر نہ لگا، غازی ماسک کو اپنے سینے کے نیچے رکھا ہو، سر نیچے تھا،
आंसू करते हुए थे, किस चीज का सहारा लिया? एक फिक्रा आखिर में कहता और हाथ जोड़ के कहता, मैं तुम्हारे मजहब का छोटा सा इमाम हुसैन का साथी हूं, कभी भूल के भी न कहना कि उम्मुल बनीन की वफात हुई, मुझे बीबी फातिमा के जख्मी पहलू की कसम, अब्बास की माँ की शहादत हुई। कत्ल किया गया, कब कत्ल किया गया? जब बकिया में बैठकर बैर करते थे, हुसैन की कब्र बन गए। मरवान मलून ने सत्तुए में जहर मिलाया, अब्बास की माँ को जहर मिला, तड़पते तड़पते फातिमा की कब्र में आई, ज़हरा के खतमे में दिए। आखिरी फिक्रा ये था, रसूल की बेटे बस इतना बता दे, मेरे बच्चे से रोज़े हैं। अब्बास ने वफा की, अब्बास की माँ